دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم پھر آپ کی خدمت میں آپ کا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں، یعنی بچوں کی دنیا۔ میں ہوں آپ کا مدبر بھائی، اور آج بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے اور آپ کے ڈاکٹر ببلو۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام مدبر بھائی۔ السلام علیکم بچکان۔ جی بچوں، اگر آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں اپنے کسی بڑے سے کہہ کر اپنے سوال کی ایک ویڈیو بنائیں، اور وہ ویڈیو ہمارے پروگرام کے لیے بھیجیں، اور ہم انشاءاللہ اس سوال کا جواب بھی دیں گے اور آپ کو اپنے پروگرام کا حصہ بھی بنائیں گے۔ جی بالکل بچکان، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ موبائل کی ویڈیو لینڈسکیپ پہ بنی ہوئی ہو اور پیچھے کوئی تصویر نہ ہو۔ جی، لینڈسکیپ کا مطلب ہے کہ موبائل کو اس طرح رکھنا ہے، اس طرح نہیں رکھنا۔ اور ڈاکٹر صاحب، آپ کن خیالوں میں گم ہیں؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ مدبر بھائی، سنا ہے اللہ بچوں کی دعا بہت جلدی سنتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کی دعائیں جب بھی اس سے سچے دل سے دعا مانگی جائے تو بہت جلدی سنتا ہے، اور بچوں کی دعائیں بھی بہت جلدی سنتا ہے۔ بچوں کی دعائیں بھی اللہ میاں بہت جلدی سنتا ہے؟ جی بالکل۔ اور ڈاکٹر صاحب، اب چلتے ہیں ہم اپنے پہلے سوال کی طرف جو اس پروگرام میں ہے، تو دیکھتے ہیں کہ یو کے سے ہمیں عزیزہ زارا احمد نے کیا سوال بھیجا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام زارا ہے، میں انگلینڈ رہتی ہوں۔ میرا سوال ہے کہ اللہ تعالی کا ایک نام ہے الغنی، اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا حافظ۔ مدبر بھائی، یہ الغنی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، الغنی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اور اس کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا۔ کچھ سمجھ نہیں آیا مدبر بھائی۔ چلیں ایک کام کرتے ہیں کہ عزیزہ زارا احمد کا یہ سوال ہم ایک کہانی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام الغنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تھا لکڑہارا، وہ دہریہ تھا، یعنی اللہ پہ یقین نہیں رکھتا تھا۔ وہ بہت ہی غریب تھا، اتنا غریب تھا کہ جس دن وہ جنگل نہیں جاتا، لکڑیاں نہیں کاٹتا، اس دن اس کے گھر میں رات کا کھانا نہیں پکتا۔ اس لکڑہارے کی 3 پریشانیاں تھیں۔ ایک تو وہ بہت غریب تھا، دوسرا اس کے ابو نابینا تھے، یعنی دونوں آنکھوں سے کچھ دیکھ نہ سکتے تھے، تیسری پریشانی اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ زندگی سے انتہائی مایوس ہو کر ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ اپنے آپ کو مار دے۔ وہ جنگل میں گیا اور ایک اونچے درخت پر چڑھ کے جب چھلانگ لگانے لگا تو اچانک اسے خیال آیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر مشکل کا حل اللہ سے مانگو، مرنا تو میں نے ہے ہی، کیوں نہ مرنے سے پہلے اللہ سے مانگ کر دیکھ لوں۔ اس نے جائے نماز بچھائی اور سجدے میں چلا گیا اور اللہ سے سوال کرنے لگا کہ اے اللہ، میری ایک خواہش پوری کر دے۔ وہ یہ دعا اس سجدے میں بار بار کرتا رہا، اور اتنی دعا کی کہ اللہ میاں کو اس دہریہ شخص پر رحم آ گیا اور ایک فرشتے کو بھیجا کہ اس بندے کی کوئی ایک خواہش پوری کر دو۔ جب فرشتہ اس آدمی کے پاس آیا تو فرشتے کو دیکھ کر وہ شخص سوچ میں پڑ گیا کہ خواہشیں تو میری 3 ہیں، یعنی اسے دولت بھی چاہیے، ابو کی بینائی بھی چاہیے اور اولاد بھی چاہیے۔ اب سوچ میں پڑ گیا کہ کس ایک خواہش کو ترجیح دے۔ اسی پریشانی میں فرشتے سے کہنے لگا کہ خواہشات تو میری 3 ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کہ کس خواہش کو ترجیح دوں۔ اس پر فرشتے نے اسے 1 ہفتے کی مہلت دی اور چلا گیا۔ فرشتے کے جانے کے بعد وہ دہریہ آدمی سوچنے لگا کہ کس خواہش کو کن 2 خواہشات پر ترجیح دے۔ سوچتے سوچتے پہلا دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، دن گزرتے گئے اور بالآخر 6واں دن آ گیا اور وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ تو ایک مرتبہ پھر اس کے دماغ میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس کی مشکل کا حل ایک مرتبہ پھر اللہ سے مانگوں۔
لہٰذا ایک مرتبہ پھر اس نے جائے نماز بچھائی اور سجدے میں چلا گیا اور دعا کرنے لگا کہ اے اللہ، میری 3 خواہشات ہیں اور تینوں خواہشات مجھے عزیز ہیں، اور کل فرشتے نے آنا ہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ کس خواہش کو ترجیح دوں، اے اللہ میری رہنمائی فرما۔ یہ دعا وہ سجدے میں کرتا رہا اور اتنی دعا کی کہ ایک مرتبہ پھر اللہ نے اس شخص کی دعا سنی اور ایک خواہش اس کے دل میں ڈال دی۔ وہ شخص بہت خوش ہوا۔ اگلے دن فرشتہ اس شخص کے پاس آیا اور اسے کسی ایک خواہش بتانے کا کہا۔ اس پر اس شخص نے جواب دیا کہ خواہش میری ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ میرے ماں باپ میری اولاد کو سونے کے برتن میں کھاتا دیکھیں۔ دیکھا بچوں آپ نے کہ اللہ نے اپنے بندے کی دعا کے نتیجے میں کیسے اس کی مدد کی۔ پہلے اللہ نے اس شخص کو اولاد دی، پھر اولاد کو کھانے کے لیے سونے کے برتن دیے، اور پھر اس کے والد کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں۔ دیکھا بچوں اللہ میاں کتنا غنی ہے۔ جی تو ڈاکٹر ببلو، آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا ہے؟ مدبر بھائی، میں نے یہ سبق سیکھا ہے کہ زندگی میں کوئی بھی مشکل پیش آئے، انسان کو نماز میں اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، اور بچوں اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا غنی ہے، یعنی کتنا زیادہ دینے والا ہے۔ ایک انسان نے 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مدد مانگی اور اللہ نے اسے 1 مرتبہ بھی مایوس نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دینے والا ہے، یعنی الغنی ہے۔ مدبر بھائی، میرے ماں باپ میری اولاد کو سونے کے برتن میں کھاتا دیکھیں، یہ سمجھ نہیں آئی۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے اس فرشتے نے اس لکڑہارے کو اولاد دی، پھر اس اولاد کے سامنے سونے کے برتن رکھے، یعنی وہ لکڑہارا امیر بھی ہو گیا، پھر اس کے بچے ان سونے کے برتنوں میں کھانا کھاتے تھے۔ پھر تیسری بات جو فرشتے نے کی وہ یہ کی کہ اس لکڑہارے کے والد کو، یعنی اس کے ابو کو بینائی دی، یعنی وہ پھر سے دیکھنے لگ گیا، اور اس نے دیکھا کہ لکڑہارے کے جو بچے تھے، اس کی اولاد تھی، وہ سونے کے برتن میں کھانا کھاتی تھی۔ تو اس طرح تینوں باتیں اس لکڑہارے کی پوری ہو گئیں۔ ارے ڈاکٹر صاحب، آپ کے گھر میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے، کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا ہے۔ مدبر بھائی، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ میرے گھر میں دیوار پر میری تصویر لگی تھی، وہ ابھی خود بخود گر گئی ہے، مجھے وہ تصویر لگانی ہے۔ ارے جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، وہ آپ کی تصویر گری ہوئی ہے، آپ نے تو کچھ تیاری بھی کی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب خیال رکھیں کوئی آپ خود لگانے کی کوشش نہ کرنا، خدا نہ خواستہ آپ کو چوٹ نہ لگ جائے۔ ارے مدبر بھائی، آپ نے مجھے بچہ سمجھا ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، میں بالکل آپ کو بچہ نہیں سمجھ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایسے کاموں کا تجربہ نہیں ہے۔ مدبر بھائی، آپ تو ایسے ہی ہر کام سے منع کر دیتے ہیں۔ اچھا چلیں ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ ناراض نہ ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے عزیزہ عدیلہ احمد نے غانا سے کیا سوال بھیجا ہے۔ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عدیلہ احمد ہے، میں گھانا سے ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ مسجد کے کیا آداب ہے؟ دیکھا مدبر بھائی، ہمارے بچے کتنے اچھے سوال کرتے ہیں۔ جی بالکل، اور آپ کو پتہ ہے کہ عزیزہ عدیلہ احمد کا جو یہ سوال ہے، اس پر ہمارے 2 دوستوں نے، فاتح اور ذکی نے کچھ پتہ چلانے کی کوشش کی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ فاتح اور ذکی نے کیا معلومات حاصل کی ہیں۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا۔ یہ میچ تو میں جیت گیا۔ چلو دیکھتے ہیں اگلا میچ کون جیتتا ہے۔ نہیں بھائی، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، پہلے نماز پڑھنے چلتے ہیں، اس کے بعد اگلا میچ کھیل لیں گے۔ جی ٹھیک ہے، نماز تم پر فرض ہے، چلو وضو کر کے نماز پڑھنے چلتے ہیں۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں ذکی، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ایک بھائی نے ہم سے مسجد کے آداب کے متعلق ایک سوال کیا ہے، کیا مسجد کے آداب کے متعلق کچھ جانتے ہو؟
جی بھائی مجھے تھوڑا سا تو پتہ ہے، ویسے ہم کیوں نہ نماز کے بعد مربی صاحب سے تفصیل سے پوچھ لیں؟ جی ٹھیک ہے. دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ السلام علیکم مربی صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے؟ ہم ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ تعالیٰ کا فضل۔ مربی صاحب میں نے پوچھنا تھا کہ آپ ہمیں مسجد کے آداب کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی ضرور، آجو بیٹھ۔ مربی صاحب میں نے پوچھنا تھا کہ ہمیں کون سی بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے جب ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں؟ مسجد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اسی طرح مومنوں کو جمع کرنے کے لیے ایک جگہ ہے۔ ہمارے لیے یہ فرض ہے کہ ہم مسجد کا احترام کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں آئیں تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کوئی اسمیل والی چیز، یعنی کہ بدبودار چیز وہ نہ کھا کر آئیں، یعنی کہ جیسے پیاز ہے، لہسن ہے، مولی ہے۔ اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں ہوں تو ہمیں شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ کوئی شور یا کوئی ایسی بات نہیں ہمیں کرنی چاہیے۔ پھر یہ بات ہے کہ ہم جب مسجد میں آئیں تو ہمارے کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے، لباس مناسب ہونا چاہیے۔ مربی صاحب کیا مسجد میں نکر پہن کے آ سکتے ہیں؟ ذکی نہیں، نکر نہیں پہن کے آنی چاہیے، اور اسی طرح جو ٹی شرٹ ہے جب وہ پہنتے ہیں تو اس میں یہ چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو کوئی غیر مناسب بات یا کوئی تصویر یا کوئی ایسے الفاظ نہ لکھے ہوں جو اس ماحول کو خراب کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ دوسرے نمازیوں کی توجہ ہٹا سکتے ہیں۔ مربی صاحب میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اور مسجد میں سے نکلتے ہوئے کوئی خاص دعا پڑھنی چاہیے؟ وہ جو دعا ہے وہ ہے بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ یہ ہم داخل ہوتے وقت پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے رحمت کے جو دروازے وہ کھول، اور جب واپس یعنی کہ نکلتے ہیں ہم مسجد سے باہر تو وہاں پہ پڑھتے ہیں ابواب فضلے کا، یعنی کہ اپنے فضلوں کے جو دروازے وہ ہم پر کھول۔ اور جب ہم باہر نکلتے ہیں اس وقت ہم جیسے ہم داخل ہوتے وقت دایاں قدم پہلے ہم نے اندر رکھا ہے، بائیں قدم کے ساتھ ہم باہر نکلتے ہیں، یعنی کہ بائیں پاؤں کے ساتھ وہ پہلے ہم مسجد سے باہر رکھتے ہیں۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ جی تو ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی مسجد کے آداب کے متعلق کچھ باتیں یاد رہیں؟ یاد تو ہیں لیکن کیا ڈاکٹر صاحب آپ نے توجہ سے نہیں سنا مجھے لگتا ہے، اور اب آپ بہانے بنا رہے ہیں۔ مدبر بھائی نہیں، میں بہانے تو نہیں بنا رہا، لیکن آپ کا حافظہ بہت کمزور ہے۔ چلیں میں کچھ آپ کو باتیں یاد کرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات بچوں یہ تھی کہ مسجد میں کوئی ایسی چیز کھا کے داخل نہیں ہونا چاہیے جس سے منہ سے بدبو آتی ہو، یعنی کوئی اسمیل آتی ہو۔ اور پھر یہ کہ اپنے کپڑے ہمیشہ صاف پہننے چاہیے، اور مسجد میں کوئی ایسے کپڑے نہیں پہن کے جانا چاہیے جس پہ کوئی خراب چیز بنی ہوئی ہو، اور پھر شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی نمازی اس وقت نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے سامنے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پہلے دایاں قدم، پہلے دایاں پاؤں اندر رکھنا ہے، اور واپس نکلتے ہوئے پہلے بایاں قدم باہر رکھنا ہے۔ مدبر بھائی یہ دیکھیں میرے پاس کیل بھی ہے اور ہتھوڑی بھی، اب تو میرے لیے تصویر لگانا آسان ہے۔ ارے ڈاکٹر صاحب یہ کام دیکھنے میں آسان ہوتا ہے، لیکن آپ کو اس کا تجربہ نہیں ہے۔ جس کام کا ہمیں تجربہ نہ ہو اس سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا آپ بتائیں کہ ہمارے بچوں نے ہم سے اور کیا پوچھا ہے؟ جی ہمیں یحییٰ نے غانا سے ایک اور سوال بھیجا ہے، تو ہم عزیزم یحییٰ کا سوال دیکھتے ہیں جو اس نے ہمیں غانا سے بھیجا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام یحییٰ حنان ثاقب ہے، میں گھانا سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے ہمیں جنت کیسے ملے گی اور ہم سب سے اونچی جگہ پہ جا سکیں گے؟ ارے واہ، مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے
کہ ہمارے بچے اب ایسے سوال بھی کرنے لگ گئے ہیں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، خوشی تو ہمیں بھی ہو رہی ہے، کیونکہ ہر مومن کو ہمیشہ اس بات کی فکر رکھنی چاہیے کہ کس طرح وہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے اور کس طرح جنت حاصل کر سکتا ہے. مدبر بھائی، اس سوال کا جواب رمشا سے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں. جی بالکل، عزیزہ رمشا اب ہمیں بتائیں گی کہ اس سوال کا جواب کیا ہے. ڈاکٹر ببلو، میرے پاس اس سوال کا جواب موجود ہے. پیارے بچوں، ہمیں سے یقین ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ ہمیں مرنے کے بعد جنت نصیب ہو. میری ایک بہن نے حضور انور سے ایسا ہی کچھ سوال کیا تھا. آئیے دیکھتے ہیں. السلام علیکم حضور. جی میرا سوال ہے، کیا وہ اللہ نے کہا تھا کیا ہم وہ ایک دن جنت جائیں گے انشاءاللہ؟ اللہ نے کہا تھا کیا ہم ایک دن جنت جائیں گے انشاءاللہ؟ اور کیا وہ ہمیں سب سے اوپر والا ایک دن پہنچائیں گے؟ سب سے اوپر والے مقام پہ؟ جی یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم نے کتنی نیکیاں کی ہیں. اگر تم نے بہت زیادہ نیکیاں کی ہوں گی تو تمہیں سب سے جہاں اس جگہ پہ قریب سب سے اوپر تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہو، اس سے اوپر تو کوئی نہیں جا سکتا. ہاں وسلم کی قریب پیروں میں قدموں میں رکھ دیں جگہ، تو یہ بھی بڑی بات ہے. بلکہ اس سے بھی نیچے پہلی جو اللہ تعالیٰ کی پہلی جنت ہے نا، تھوڑا درجے والی جنت بھی، وہ بھی بہت بڑی ہے، تو ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کتنے نیک ہیں. اللہ تعالیٰ کی ساری باتیں مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے اچھے اخلاق ہیں، لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، لوگوں کا ہمارا بیہیویئر اچھا ہے، لوگوں کو کی مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پیارے بچوں، دیکھا ہمارے آقا نے کس خوبصورت انداز میں اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کی بنیادی پوائنٹس بتائے ہیں. آئیے چلتے ہیں اسٹوڈیو مدبر بھائی کے ساتھ اور تھوڑی سی دہرائی کر لیتے ہیں. ڈاکٹر ببلو، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بس ابھی ختم ہونے والا ہے، بس ابھی تصویر لگنے ہی لگی ہے. بچوں، اب اللہ تعالیٰ ہی ان کی حفاظت کرے، ان کو کوئی تجربہ نہیں ہے ایسے کاموں کا، پھر بھی شروع ہو گئے ہیں. بہرحال ہم کچھ جواب کی دہرائی کر لیتے ہیں. تو ہمارے پیارے حضور نے ہمیں جو خوبصورت انداز میں بتایا ہے کہ کس طرح ہم جنت کو حاصل کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کو مانیں، اس پہ عمل کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں، اپنے اخلاق بھی اچھے کرتے رہیں، لوگوں کا خیال رکھیں اور ان کے حقوق ادا کریں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرے گا اور ہم جنت حاصل کرنے والے بن جائیں گے. اللہ، ہو ڈاکٹر صاحب آپ سے کہا تھا اپنا خیال رکھیں. اسی لیے تو حدیث میں آیا نا کہ حکمت کی بات مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہوتی ہے. بہت درد ہو رہا ہے مدبر بھائی. مان لینی چاہیے تھی حکمت کی بات. ہاں چلیں اب ٹھیک ہو جائے گا. کسی کے پاس یہاں کوئی بینڈیج ہے؟ جزاک اللہ. چلیں پٹی بھی آ گئی ہے ڈاکٹر صاحب، پٹی آ گئی ہے. چلیں ابھی دیکھتے ہیں اس کو. چلیں ڈاکٹر صاحب، اب تو بینڈیج بھی آ گئی ہے، پٹی لگا دیتے ہیں، اب ٹھیک ہو جائے گا. حوصلہ رکھیں. تو بچوں، ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی تکلیف میں ہیں، لیکن اب ہم ان کا خیال رکھ رہے ہیں. ہمیں اجازت دیں کہ ان کو ٹھیک سے پٹی وغیرہ لگا دیں، اور ابھی ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی اتنی فکر کی بات نہیں ہے. تو ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے امی ابو کا خیال رکھیں، اور ہمیں سوال بھیجنا نہ بھولیں. اور اگلی دفعہ ہم آپ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے اور آپ سے دوبارہ باتیں کریں گے. اب ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم. اور ڈاکٹر صاحب آپ بھی بتا دیں، اب بہتر ہے نا؟ اب کافی بہتر ہے جوڑ. پیارے بچوں، السلام علیکم. دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو. علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو.
علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما.